اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپ جو بھی دعا کریں نا وہ گناہ کی دعا نہ کریں، غلط دعا نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، جڑنے کی، دین اور دنیا کی دعا کریں. جو آپ کے لیے دین، سب سے پہلے دین مانگے اللہ سے. دین آپ کو ملے گا، رزق حلال ملے گا، دین ملے گا. آپ دعا کریں اے اللہ مجھے نمازی بنائیں، میرے اولاد کو نمازی بنائیں، میرے اندر یعنی خیر کے صفات پیدا ہو. نیکی کی دعا کرے، اچھی دعا کرے. جتنا اچھی دعا کرے گا وہ دعا اللہ قبول میں فرمائے. لیکن گناہ کی دعا کبھی نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، وہ دعا رد ہوتی ہے. اسی طرح یہ اللہ کی طرف حاضر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہ کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے. اگر وہ بہت ہی زیادہ گناہ گار ہو، گناہ کے اوپر گناہ کرتا جائے تو اس کے گناہ کی جو شامت میں ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن گناہ کی دعا نہ ہو. اسی طرح آپ کسی رشتہ ناطے کو توڑنے کی دعا نہ کریں، کسی کے رشتہ ناطے کے خلاف دعا نہ کریں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی بھی دعا رد نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں. یا عطا نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے اگر وہ دعا قبول نہ بھی ہو، جس حاجت کے لیے دعا کی ہے وہ قبول نہ بھی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ایک بہت بڑی مصیبت کو، اسی طرح کی کوئی مصیبت کو ٹال دیتے. دعا رد نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا وہ بندہ اس دعا کو اللہ رد نہیں کرتے جو گناہ کی دعا کرنے والا نہ ہو. یا اسی طرح قطع رحمی، رشتہ ناطے کو توڑنے کی دعا کرنے والا نہ ہو. یہ بھی جو ہے نا رشتہ کی دعا رد ہوتی ہے. تو آپ خیر کی دعا کریں، ہر ایک کی بھلائی کی دعا کریں، اپنے رشتوں رشتہ داروں کے لیے بھی اچھا دعا کریں، اور نیک خواہشات آپ کے اندر ہو، اچھی رغبات ہو اور اچھی دعائیں ہو، تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے. جو رشتہ ناطے توڑنے کی دعائیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے. اسی